اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو ہے وضو کے بارے میں، اور بات چل رہی تھی وضو میں نیت کی، اور بعض چیزوں کو ہم نے ذکر کیا نیت میں، ان کو بیان کیا، نیت کا مطلب اور کیا مقصد ہے نیت سے، یہ سب بیان کیا کہ نیت سے کیا مراد ہے، نیت کیا ہے، یہ اس بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ہم پہنچ گئے تھے وَالتَّقَرُّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بأن يقصد فعله لله امتثالا لأمره، اور انسان قربت حاصل کرے اس فعل کے ذریعے، عمل کے ذریعے، یعنی وضو کے ذریعے، اس کی وضو گفتگو چل رہی ہے، یعنی نیت کو قربتاً الی اللہ انجام دے، یعنی بأن یقصد فعله، یعنی وہ قصد کرے فعل کا، بأن یقصد فعله یعنی انسان فعل وضو کا، یعنی وضو کو انجام دینے کا ارادہ کرے، للہ امتثالا لامرہ، اللہ کے لیے اور اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے، یعنی گویا یہ انسان جو وضو کر رہا ہے یہ اللہ عز و جل کے حکم کو بجا لا رہا ہے، اور دوسرے موافقتا لطاعتہ، دوسرے یہ کہ وہ موافقت کر رہا ہے اس کی اطاعت پر، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے، امتثالا لامرہ اس کے حکم کو بجا لا رہا ہے اور اس کی اطاعت کر رہا ہے اللہ عز و جل کی، دو۔ تیسرے او طلبا للرفع عنده بواسطته، یا وہ اس کے ذریعے سے طلب کر رہا ہے رفعت، بلندی، درجات کی بلندی، عنده عند اللہ عز و جل بواسطته، بواسطة الوضوء مثلا، تو تین چیزیں ہو گئی ہیں، صحیح؟ تو تین چیزیں ہو گئی، یہاں پر کوئی کہا جائے کہ انسان قصد کرے فعل کا، بجا لانے کا، انجام دینے کا، امتثالا لامر اللہ سبحانہ وتعالی، للہ امتثالا لامرہ، اللہ عز و جل کے حکم کو بجا لانے کا، امتثال یعنی بجا لانا، او موافقتا لطاعتہ، یا اس کی اطاعت کا، یعنی انسان ارادہ کرے کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، یا او طلبا للرفعت عنده بواسطتہ، یا وہ اللہ کے نزدیک اپنے درجات کو بلند کرے، یعنی بلندی چاہے، بواسطۃ الوضوء، بواسطۃ الوضوء یعنی چونکہ وضو اللہ عز و جل کے یہاں محبوب ہے، اللہ پاکیزگی کو، طہارت کو دوست رکھتا ہے، محبوب ہے، اور وضو جو ہے وہ طہارت ہے، اور طہارت میں سے ایک ہے۔ تشبیہا بالقرب المکانی او مجردا ذالک، تشبیہ یعنی قرب مکانی سے، ظاہر ہے مولا عز و جل کے یہاں یا اس کی قربت میں تشبیہ مکانی اور زمانی کا کوئی تعلق نہیں ہے، تشبیہ مکانی اور زمانی سے اللہ عز و جل کے بارے میں قرب مکانی اور زمانی کا کوئی یعنی معنی نہیں ہے، بھائی معنی کہ اللہ کی، یعنی اللہ کو جسم نہیں رکھتا جس سے کہ قرب مکانی ہو سکے یا قرب زمانی مثلا، تو یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اس کی قربت سے مراد جو ہے وہ درجات کی بلندی ہے، درجات کی بلندی،
اور اس کی قربت سے مراد اس کی رضا ہے، اس کی رضا کے لیے، یعنی انسان، یعنی یہ کہا جائے کہ یہاں پر یہ تین معنی بتائے ہیں، مثلا امتثالا لامرہ ایک اور موافقتا لطاعتہ دو، لکھ دیا جائے، اس پہ تھوڑا نشان بنایا جائے، موافقتا لطاعتہ اور طلبا للرفع، جی تشبیہاً بالقرب المکانی، یعنی اللہ کے یہاں مکان وغیرہ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ یعنی اس سے کوئی مکان میں قربت ہو جائے، مثلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مکان میں قربت کہاں ہوتی ہے؟ مکان میں قربت تو وہاں ہوگی کہ جہاں پر کوئی مکانی معاملہ ہو اور جسم ہو، تو مولا عز و جل تو مکان کا محتاج ہی نہیں ہے، اس کو تو مکان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے حاجت ہی نہیں ہے مکان کی، کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا ہے، سب سے وہ بری ہے اور پاک ہے، تو اب اسے حاجت نہیں، تو جب مکان کی حاجت نہیں ہے تو پھر قربت اس اعتبار سے کہاں ہو سکتی ہے؟ تو گویا قربت یہاں پر گویا اللہ کی یعنی رضا، قربت یعنی اللہ کی رضا، اس کی رضا، وہ راضی ہو جائے، اور جیسے مولا عز و جل فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، جس کو اللہ کی رضا مل جائے پھر اس کو جو ہے کیا کمی ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کی رضا کیا ہے، وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، تو اللہ کا راضی ہونا یہ خود ایک بہت بڑی چیز ہے اور سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس کی قربت یعنی وہ راضی ہو جائے، اس کی رضا، صحیح، وہ راضی ہو، اور ہم اپنے اعمال کو اس لیے انجام دیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ خوش ہو، صحیح۔ فَإِنَّهُ تَعَالَى غَایَةُ كُلِّ مَقْصَدٍ، کیونکہ اللہ عز و جل جو ہے وہ ہر مقصد کا غایت ہے، صحیح، یعنی ہماری غرض و غایت، ہدف ہمارا کیا ہے؟ اللہ عز و جل ہونا چاہیے ہر مقصد میں، اور ہر شے میں اللہ عز و جل ہمارا ہونا چاہیے، اور بہرحال اس کی رضا اور اس کی خوشنودی، اسے خوش کرنے کے لیے ہم اعمال کو انجام دیں، اور وہی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جیسے مولا متقیان نے بھی بعض کلمات میں بعض جگہوں پر یعنی اشارہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کی مثلا عبادت جو ہے وہ خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی عبادت مثلا ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بعض کی عبادت جو ہے وہ بعض کی عبادت لالچ میں ہوتی ہے، اور بعض کی عبادت شوق میں ہوتی ہے، اپنے رب کے شوق میں، شوق حب اللہ، مثلا اس کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور اس کی رضا کے لیے، یعنی اصل ہدف کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی رضا ہوتی ہے، نہ لالچ ہوتا ہے کوئی، اور نہ ہی ڈر ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی اگر چونکہ تمام لوگ ظاہر سی بات ہے ایک سی سوچ، ایک سے ذہن نہیں رکھتے، یا ایک جیسی فکر نہیں ہے، یا تمام لوگ مثلا عارف بمانے یعنی عارف نہیں ہے، صحیح ہے، عرفان ہے تھوڑا بہت، ان کی یہاں معرفت پائی جاتی ہے، لیکن کما حقو نہیں ہے، تو مثلا بعض لوگ جو ہیں وہ جہنم کے خوف سے بھی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ جہنم میں ڈال دے گا، یا جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، یا بعض جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، تو یہ عبادت یعنی کہ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت ہے وہ بھی، لیکن جو عبادت جیسے مولا متقیہ نے فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اس کو اس کا مستحق پاتا ہوں، تو یہ عبادت جو ہے وہ بہرحال ان لوگوں کی ہے جو عرفان اور معرفت کا سمندر ہے، سمندر میں غوطہ لگائے ہوئے ہیں، صحیح، ہاں، جن کی عرفان اور معرفت کی کوئی حد نہیں ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت
یعنی اس لیے کرتا ہوں کہ اس کا اہل پاتا ہوں. اور دوسرے مقام پہ یہ فرمایا ہے کہ مثلا عبادت جو ہے بعض لوگ مثلا ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں، یا بعض لوگ مثلا لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن جو عبادت شوق والی عبادت ہے اللہ کی رضا کے لیے سب سے بہتر، یعنی رضا تو ہونی چاہیے سب میں، صحیح ہے، اس کی قربت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی قربت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، صحیح. لیکن اس کے باوجود بھی یعنی معرفت میں فرق ہے. جو معرفت مولا متقیان علیہ السلام کو اللہ عز و جل کی تھی، ظاہر ہے وہ انبیاء اولیاء ائمہ علیہ السلام کے علاوہ عام لوگوں کو وہ معرفت حاصل ہونا بہت مشکل ہے اور نہیں ہو سکتی. بہرحال فإنہ تعالی غایت کل مقصد، مولا عز و جل جو ہے وہ ہر مقصد کا یعنی غایت ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل کی رضا ہونی چاہیے، اللہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. والاستباحۃ مطلقاً، اور وضو مثلا کر رہا ہے، یا وضو ہماری جو ہے وہ مثلا مباح کی استباحت کے لیے ہے، مباح کرنے کے لیے مطلقاً یعنی چاہے وہ رافع حدث ہو یا رافع حدث نہ ہو، یعنی کیونکہ وضو رافع الحدث بھی ہے اور رافع الحدث نہیں بھی ہے. رافع الحدث یعنی مثلا بعض جگہوں پر جیسے صرف وضو موجب ہے، رافع حدث نہیں ہے، تو شاید آپ کو تعجب ہو رہا ہو کہ ایسے کیسے ہو جائے گا کہ موجب ہے اور رافع حدث نہیں ہے وہاں پر. ہاں، تو جیسے حائضہ میں آپ دیکھتے ہیں، حائضہ کے احکام آپ پڑھ چکے، بہت سی کتابوں میں آپ نے پڑھے ہیں، تو وضو کرتی ہے لیکن کیا اس کا حدث جو ہے وہ مثلا زائل ہو جائے گا وہاں پر وضو سے؟ صرف نہیں، یعنی رافع حدث نہیں ہے مثلا مستحاضہ کے لیے، لیکن نماز کے لیے مثلا ضروری ہے. تو وہ مطلقاً سے مراد ہے، چاہے رافع حدث ہو یا نہ ہو. اگر رفع حیث یمکن، یا رافع ہو جہاں ممکن ہو. جی، یعنی ظاہر رافع حدث بھی ہے، اکثر مقامات پر ہے لیکن بعض پر نہیں بھی ہے. والمراد رفع حکم الحدث، اور مراد اور مقصود کیا ہے رفع حدث سے؟ حکم رفع حدث سے کیا مقصود ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وَإِلَّا فَالْحَدَثُ إِذَا وَقَعَ لَا يَرْتَفِعُ، کیونکہ حدث جو ہے، جو حدث ہے وہ جب سرزد صادر ہوتا ہے تو پھر وہ مرتفع تھوڑا ہی ہوتا ہے، یا ہوتا ہے؟ حدث مرتفع نہیں ہوتا، بلکہ کیا مرتفع ہوتا ہے؟ جو اس کے اثرات ہیں وہ مرتفع ہوتے ہیں، یعنی معنوی اعتبار سے، معنی میں. یعنی حدث اگر سرزد ہو جائے، صادر ہو، تو وہ مرتفع نہیں ہوتا. مثلا ایک پیشاب کسی انسان نے کیا تو یہ حدث ہے نہیں ہے، پیشاب کیا تو پیشاب نکل گیا بس. اب کیا اس کے وہ مرتفع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا مرتفع ہوگا؟ وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو اس کے اثرات ہیں وہ مرتفع ہو جائیں گے وضو کے ذریعے سے. مثلا صحیح. ولا شبہ، یعنی رفع حدث سے مراد کیا ہے؟ رفع حدث سے یعنی حدث مرتفع نہیں ہوگا، بلکہ جو اس کے اثرات ہو گئے ہیں، جو اس کی وجہ سے چیزیں لاحق ہوئی ہیں، وہ مرتفع ہو جائیں گی، یعنی معنوی اعتبار سے. اب وضو کر لیجئے تو مثلا اس کا اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اضلاع ارتفع، اس لیے حدث جو ہے مرتفع نہیں ہوتا. مثلا پیشاب کیا کسی نے تو کیا نکل گیا، اب وہ کیا مرتفع ہوگا؟ لیکن جو اس کے اثرات ہیں وہ. ولا شبہ فی اجزاء نیت المشتمل علی جمیع ذالک، اچھا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو اجزاء یعنی یہ جو نیت، ولا شبہ فی اجزاء النیہ، کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیت کافی ہے. المشتملہ، کہ جو مشتمل ہو، علی جمیع ذالک، جو ہم نے باتیں بتائی ہیں ان سب پر. اگر ان سب میں جو ہے وہ نیت، ان سب پہ یعنی ان سب میں جو نیت ہوگی، یعنی جو نیت ان باتوں کے ذریعے ہوگی، ان چیزوں کے لیے ہوگی، تو وہ سب کے سب کیا ہے؟ یعنی نیت کافی ہے، اس طرح کی نیت کرنا کافی ہے. وَإِنْ كَانَ فِي وُجُوبِ مَعْدَ الْقُرْبَ نَظَرٌ، اگرچہ قربت کے علاوہ، وَإِنْ كَانَ فِي وُجُوبِ مَعْدَ، اگرچہ وجوب کے بارے میں قربت کے علاوہ نظر ہے. کیوں؟ لِعَدَمِ نُحُوزِ دلیل علیہ،
چونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ نیت واجب کی تو ہو جائے قربت کی نہ ہو. صحیح، کوئی دلیل نہیں ہے. جی تو بہرحال جو نیت اگر ان چیزوں پر سب پر مشتمل ہے تو وہ صحیح ہے، کافی ہے. یعنی اللہ کی یعنی امتثال امر کے لیے ہو یا موافقت لطاعتی ہو یا طلب الرفع ہو اس کے ذریعے سے، یہ ان سب کے ذریعے سے نماز یعنی نیت کافی ہے. اللہ جو ہے وہ اور اس کی قربت کے بغیر صرف واجب کی نیت کر لینا، بہرحال یہ اس میں نظر ہے. اور قربت سے مراد جیسے کہ بتایا یعنی قربت سے مراد یہ مکانی قربت یا زمانی نہیں ہے کہ چونکہ اللہ عز و جل ان سب چیزوں سے بری ہے، نہ اسے مکان کی حاجت ہے نہ زمان کی حاجت ہے، وہ بری ہے. صحیح، وہ ہر جگہ ہے اور جو ہے وہ ہر وقت ہے، کوئی وقت اس سے خالی نہیں. صحیح، اور کوئی ایسی نہیں جہاں اس کی قدرت کے کرشمے موجود نہ ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. تو لہذا اللہ عز و جل کی قربت یعنی اس کی رضا اور اللہ کے نزدیک ہونے سے مراد یعنی یہی کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہم اپنے اعمال کو انجام دیں. امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. باقی غداً سیجی والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.